وہی بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو کوئی عذاب اور سزا ان کو نہیں دیا. تیسرا آدمی جو چلا گیا عارض فعارض اللہ عنہ اے سخط اللہ عنہ علیہ، وہ آدمی جب چلا گیا کر کر کے تو اللہ رب العزت کی ناراضگی اس پر صادر ہو گئی. بولو دوستو، جو میں کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ دین کے نام پر جلسے کرتے ہیں، جہاں دین کی تعلیمات علماء کرام بیان کریں گے اور ہمارا سماج اسے سنے گا اور ہدایت پائے گا. لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ آئے دین ایسا کوئی دین نہیں ہے جو سیمنچل کے اندر کوئی جلسہ نہ ہوتا. اس طرح کے جلسے جلوس سے جہاں دینی اقدار، دین کا بول بالا، تعلیمات لوگوں کے اندر فروغ پاتا، برخلاف اس کے ہمارے نوجوانوں کے اندر، نوجوان مرد نوجوان عورتوں کے اندر آج فتنے، فساد اور گمراہی پھیلتے جا رہی ہے. مادھم کیا ہے؟ کون وسیلہ بن رہا ہے؟ ہم اپنی کتاب و سنت کو، دین کو وسیلہ بناتے ہیں فتنے کا سبب. دین اسی لیے آیا تھا. دین کا مطلب تو ہے اجالا، دین کا مطلب ہے روشنی، دین کا مطلب ہے ہدایت. لیکن آج اس دین کو ہم گمراہی کے لیے ایک راستہ کھول رہے ہیں. میرے دوستوں، قاطع طور پر یہ جائز نہیں ہے. ہمارے شیخ تراب صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم آج میلے میں جا کر کے 7 بچوں کو کھیلنے کی جگہ دی. میں آپ کے نالج میں یہ بھی ڈال دیتا ہوں، اور آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ میں نے اس جلسے اور جلوس کے اندر بڑھا لاٹھی کھیلتے ہوئے جوا کھیلتے نہیں دیکھا. یہ اپنی نظر کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی کام سنی بھی نہیں. میں خود وہاں پہنچا، جلسے سے نکلا، دیکھا کہ یہ حالت ہے، نوجوان سارا گہرے وہ کر رہے ہیں. میں ان کو وہی روکا اور روک کر کہا ہے روکو جی گاڑی، یہ کیا کر رہے ہو تم جی؟ اور تھوڑا پھٹ کر تو سمیٹ کر کے وہ جو ہے ایک طرف ہو گئے. کیا کریں تھی کہ میں جب بھاگ چلیا پھر اپنا کاروبار شروع کر دیا. یہ حالت ہے آپ کا میلے ٹھیلے، یہ میلے ٹھیلے کا نام دیجیے آپ. کیا میلے ٹھیلے کے لیے یہی دین کا نام آپ کو ملا تھا؟ برو دوستو، یہی بے برکتی کا ثمر ہے. میں جو آپ سے میسج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے دین کے نام، اللہ کا نام، رسول کا نام، قرآن کا نام، حدیث کا نام ہے. آپ اس طرح کے گرمہاری کی جرات اور ہمت مت کیجیے. برو دوستو، یہ تعلیمی ادارہ ہے جو لوگوں کو کے اندر دین پھیلانے کا کام کرتا ہے. یقیناً یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہے. سب سے افضل صدقہ، سب سے بہترین صدقہ اللہ رب العزت کے اندر کے لیے نزدیک یہ ہے کہ انسان تعلیم حاصل کر کے قرآن و حدیث کا نالج لے کر کے اس نالج کو امت کے لوگوں تک پہنچائے. یہ افضل صدقہ ہے. اس سے بڑھ کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا صدقہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب قرآن حکیم کے اندر بھی کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس انسان سے افضل اور بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین پر کی طرف لوگوں کو دعوت دے. برائے وَعَمِلَ صَالِحًا، خود بھی وہ عامل، خود بھی نمازی، خود بھی نیکی کرنے والا. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور سماج کے سامنے، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ایک مسلمان نوجوان کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے. بڑا دوستو، تعلیم، تربیت، ایجوکیشن، شکشا اللہ رب العزت کی وہ سب سے بڑی نعمت جس پر انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے. یہی تعلیم ہے، ایجوکیشن ہے جو انسان کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف المخلوقات یہی تعلیم کی بنیاد پر ہے. یہی تعلیم ہے جس تعلیم نے کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کو مسجد ملائکہ، فرشتوں کو سجدے کا حکم جو ملا تھا ان کے احترام میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب نے انہیں علم دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے حسن اور جمال میں، خوبصورتی میں لاسانی انسان، ایسی مثال دوسرے کو نہیں ملتے. لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، ان کو تو وہ اپنے حسن کے ساتھ ساتھ مصر کے بازار میں چند پیسے میں بکتے ہیں.
لیکن اللہ رب العزت نے جب انہیں علم دیا، علم نبوت ملی، علم تعبیر ملی، تو علم تو ظاہر ہے کہ وہاں اب بازار میں بکنے والے غلام نہیں رہ گئے، بلکہ وہ عزیز مصر کا بادشاہ بن گئے۔ برابر جو میسج دینا آپ کو چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں عزت کی زندگی چاہیے، قوم کی بھلائی آپ چاہتے ہیں کہ برادری ترقی کرتا رہے، تو آپ کو تعلیم سے جوڑنا یہاں ضروری ہے۔ مخلصانہ تعلیم جو واقعتاً آپ جانکاری کے لیے، قوم کی عزت و آبرو کو بہتر بنانے کے لیے آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری برادری کا رجحان قدر بڑی ہے الحمدللہ، لیکن ایک بات میں حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں دوستو، ہم تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو، وہاں بھی اس کے پیچھے غرض تھوڑا دوسرا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ لڑکیوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے پڑھاتے ہیں جن میں اکثر و بیشتر کی یہی مقصد ہوتی ہے کہ کہیں ان کی شادی ہو جائے، بیاہ ہو جائے۔ اگر شادی کی بات لگ گئی تو ہمیں اس طرح کی تعلیم کی کوئی حالت نہیں مقصد۔ بڑا دوستو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس سماج کے آدھی آبادی یعنی لڑکیاں، عورتیں ان پڑھ ہوگی، پڑھی لکھی نہیں ہوگی، وہ سماج کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ زندگی گاڑی مرد سے بھی قائم ہے اور عورت سے بھی قائم ہے۔ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک اگر ٹوٹا ہوگا، دوسرا اگر صحیح ہوگا وہ گاڑی چلنے کی نہیں، اور دونوں ٹوٹے ہیں تو وہ گاڑی تو کسی لائق ہی نہیں۔ برابر دوستو سماج کو لنگڑا لولہا بنا کے آگے رکھا۔ یہی مدارس ہیں، یہ دینی مدارس، یہی عالم جن کو ہم حکمت کا نام سے دیا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آج یہی پیٹ بھرا مولوی ہے تو اپنے بچوں کو کم از کم تم نے مجھ تو لکھنے کا سکھا دیا ہے۔ کیوں نہیں شکر ادا کرتے ان کا؟ تعلیم جوہر ہے، تعلیم یہ آپ کے لیے قیمتی شے ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت دی اور اس کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان میں اڑنے والا پرندہ بنا دیا، سمندر میں تیرنے والی بڑی مچھلی بنا دیا ہے نا، اور ان کو بڑی اچھی روزی روٹی دی اور بہت مخلوقات پر ان کا درجہ پہنچا دیا۔ دوستو اس سارے برکات، خیرات، تقریمات کے پیچھے ہماری یہ تعلیم ہے، یہ تعلیم ہے۔ آج وہی سماج، وہی قوم آج سب سے آگے جا رہے ہیں جس کے اندر تعلیم کا ریشیو، تعلیم سے محبت اور تعلقات مضبوط ہے۔ بڑا دوستو اللہ رب العزت نے یہی بات کہا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کہ اے لوگوں کیا پڑھا لکھا انسان اور ان پڑھ انسان دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے۔ جس طرح سے دین کی روشنی اور رات کی اندھیری برابر نہیں ہو سکتے، ایک بینا انسان اور ایک نابینا انسان، اندھا انسان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اس طرح ان پڑھ انسان اور پڑھا لکھا برابر نہیں ہو سکتے۔ دوستو لہذا ہمیں تعلیم سے جوڑنا بہت ضروری ہے۔ ہم مرنا ملتے ہیں کہ ہم تو غریب ہیں، ہمیں پیٹ بھرنے سے فرصت نہیں۔ اگر زندگی گزارنے کا سلیقہ طریقہ ہم نے پیٹ بھرنے کو صرف کر لیا، کبھی بھی آپ کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، اور یہ ذلت کی زندگی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ اگر اس سے اٹھنا چاہتے ہو تو تمہیں تعلیم سے جوڑنا پڑے گا۔ تعلیم آپ کو روزی بھی دے گا، تعلیم آپ کو عزت بھی دے گا، تعلیم آپ کو آپ کے رب سے جوڑے گا، تعلیم ہی آپ کے لیے آپ کے قبر کی روشنی بنے گی، تعلیم ہی آپ کو جنت جانے کا اچھا راستہ مہیا کرے گا۔ بڑا دوستو علماء بہت زیادہ ہیں، میں بات آگے بڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ ہمیں اور آپ کو اپنی تعلیم سے جوڑنا ہے۔ بچے کو پڑھائیے، بااخلاق بچے بنے، آپ کا وہ آپ کے لیے آپ کے وفات کے بعد بھی آپ کا صدقہ جاریہ بنے۔ اپنے بیٹی کو پڑھائیے، اور بیٹی جب تک ہماری نہیں پڑھے گی، گھر کی بہو نہیں پڑھے گی، ہمارا سماج ترقی نہیں کر سکتا۔ کسی نے بہت کچھ کہا ہے کہ مرد کی تعلیم فرد کی تعلیم اور ایک عورت کی تعلیم پورے سماج اور خاندان کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے بھی کہا الام مدرسہ ان عادتها عادت طیبا شعب آراتی، ماں تو ایک مدرسہ ہے،
ایک اسکول ہے، اگر ان کو تیار کر دو گے تو تمہارا سماج تیار ہو جائے گا۔ انہیں چند میسج کے ذریعے سے میں اپنے بھائیوں سے جوڑنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میلے ٹھیلے میں گھوم رہے ہیں، کم از کم دین کے نام پر جلسے اس کا احترام کر لیجئے، گناہ میں ملوث مت ہوئیے۔ گناہ بہت عظیم چیزیں ہیں، انسان یہی گناہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے، دنیا میں بھی برباد کرتا ہے، اور ان کا قبر کے حالت بھی خراب ہوتے ہیں، اور جہنم کا راستہ ایسے لوگوں کے لیے مہیا ہوتا ہے۔ اس سے توبہ استغفار کیجیے۔ جو لوگ یہاں گھوم رہے ہیں، میری آواز جاری ہے، سارے لوگ آ کر کے دین مجلس میں بیٹھیے۔ علماء کرام ایک سے ایک اچھے علماء اچھے بیانات کے ذریعے سے بنگلہ، اردو اور مختلف طریقوں سے آپ کو دین کی باتیں نالج دیں گے، اس نالج کو لے کے جائیے، یہی بڑی قیمتی چیز ہوگی آپ کے لیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔